طلال بخاری صاحب نے لکھا تھا کہ فوت شدہ والدہ کو خواب میں دوبارہ غسل، کفن، جنازہ اور تدفین کرنا اس کی ہاشم جسمانی صاحب تعبیر بتا دے۔ شکریہ جناب۔ خواب میں سورت دہر پڑھنا، یہ دو چیزیں ہیں اور انکمپلیٹ ہے۔ بہرحال آپ دیکھ لیجئے اگر آپ کو مناسب لگے۔ جی، یہ جو والدہ محترمہ وفات پا چکی ہیں اور دوبارہ ان کو غسل، کفن اور اسی طرح کی کیفیت تدفین والا مرحلہ دوبارہ دیکھا گیا ہے، تو میت کو دوبارہ غسل، یعنی اب تو وہ غسل کے بعد دفن ہو چکی تھی جی، اب یہاں پر دوبارہ غسل کا جو مرحلہ ہے، یہ جب ہم غسل دیتے ہیں کسی کو یا کفن دے کر گھر کے اندر اس کو رکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم اس میت کے بارے میں اچھا ہی کہو، اچھا کہو، اس کی اچھائیاں بیان کرو، اس کی خوبیاں بیان کرو۔ کس لیے؟ تم جو کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ فرشتے اس پر کیا کہتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مرحلہ دعا کی قبولیت کا ہے کہ تم اس میت کے لیے جو بولو گے فرشتے اس پر آمین کہیں گے۔ اب وہ مرحلہ گزر چکا تھا کہ جب انہوں نے پہلے والدین کی وفات پائیں اور دفن کر دیا گیا، اب دوبارہ وہ مرحلہ دکھایا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی دعائیں والدہ محترمہ کے لیے جو یہ کر رہے ہیں وہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ اچھا، وہ مرحلہ دوبارہ دکھایا گیا ہے جس میں جو کچھ کہتے ہیں فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ والدہ محترمہ جب اللہ کے پاس پہنچ چکی تو یہ بھولتے تو نہیں ہوں گے، اور کون بھول سکتا ہے اپنے والدین کو؟ کون بھول سکتا ہے؟ تو یہ جو ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، دوبارہ وہ مرحلہ دکھایا گیا ہے جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور والدہ محترمہ کے لیے جو اچھے الفاظ بولے جاتے ہیں وہ الفاظ قبول ہوتے ہیں۔ تو یہ اچھا خواب ہے انشاءاللہ۔ کسی کو نہلانا اور کسی کا نہانا، یہ میل سے بھی جیسے صفائی ہے ویسے اس کے ساتھ گناہوں کی صفائی۔ سورہ دہر کا پڑھنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، بلکہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں نماز میں، اللہم باعد بینی و بین، اس کے آخر میں آتا ہے کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، اور اس کے ساتھ یا اللہ مجھے گناہوں سے ایسے دھو دے جیسے کہ کپڑے کو میل کچیل سے دھویا جاتا ہے، اور وہ دھویا کس سے جاتا ہے؟ برف سے، پانی سے۔ تو گویا کہ پانی کا اور برف کا استعمال وہ یہاں گناہوں کے دھلنے سے جوڑا گیا ہے۔ تو ان کے گناہ معاف ہو رہے ہیں انشاءاللہ، ان کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اور ساتھ جو سورۃ الدہر ہے نا، سورۃ الدہر کے اندر آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے، اور انہیں جنت کے اندر کیا کچھ ملنے والا ہے، یہ سارا سورۃ الدہر کا آغاز جو ہے وہ اہل جنت کو جنت میں شراب ملے گی، ان کو جو ہے نا وہ خوبصورت لباس ملیں گے، اور ان کی خدمت کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، وہ گھوم رہے ہوں گے جام لے کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو، ناظرین کو، اللہ تعالیٰ اہل جنت میں شامل فرمائے، آمین۔ تو ساتھ سورۃ الدہر کا پڑھنا، اور سورۃ الدہر جو ہے یہ وہ سورت ہے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ والے دن فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ فجر کی نماز میں ایک رکعت میں سورۃ الف لام میم پڑھا کرتے تھے، الف لام میم تنزیل سجدہ، اور دوسری میں سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے۔ اور جمعے کے، اب کیا مطلب ہے کہ جمعے کے دن فجر کی جماعت ہو رہی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بہتر نماز جمعے کے دن کی فجر کی باجماعت نماز۔ ماشاءاللہ، باجماعت جو نماز ہے فجر کی، جمعے والے، ویسے تو ہر نماز ہی باجماعت و افضل ہے، لیکن جمعے کے دن کی فجر کی نماز باجماعت وہ سب سے بہترین نماز ہے۔ اور سورت کون سی ہے؟ سورۃ الدہر۔ اور یہ وہ ہے جو جمعے والے دن باجماعت نماز پڑھاتے ہوئے امام صاحب وہاں پر پڑھتے ہیں۔ تو یہ تو بہترین، ان کو یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ جنہوں نے خواب پوچھا ہے، وہ نمازیں بھی انشاءاللہ بہترین، اور نمازوں کے اندر جو دعائیں وہ اپنی والدہ محترمہ کے لیے کر رہے ہیں وہ بھی قبول ہو رہی ہیں، اور ان دعاؤں کے بدلے میں سورۃ الدہر کے آغاز میں جو اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات کا سلسلہ ذکر کیا ہے وہ انشاءاللہ کل قیامت کو انہیں ملیں گی، اور اب بھی قبر کے اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ حسن معاملہ فرمایا ہوگا۔ ماشاءاللہ۔